الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور باقی مادہ زندگی کو بھی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بعض نعمتوں کا ادراک نہیں کر پاتے، بعض نعمتوں کا شعور ہمیں نہیں ہوتا کہ کیا یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی انعام کے طور پہ کچھ مخصوص ایام طے کیے ہیں کہ جن میں انسان عبادت کر کے اللہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، رمضان شہر القرآن ہے، رمضان کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا، اور پھر اس کے بعد روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، ہے نا۔ لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے رمضان کا مہینہ، اس کے علاوہ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں، ہم رمضان کا آخری عشرہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے اور بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، یعنی عید سے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن دنوں کو عام طور پہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں، یا جن اوقات کو فراموش کر دیتے ہیں، یا لوگ غافل ہوتے ہیں، ان اوقات میں عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ چیز بہت محبوب ہے۔ چنانچہ جب ہمارے اور آپ کے شب و روز جس مہینے میں گزر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ شعبان بڑا قیمتی مہینہ ہے، کئی پہلوؤں سے اس کا میں ذکر انشاءاللہ بھی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ نے پوچھا کہ ہم نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو اس قدر روزہ رکھتے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمْضَانَ، کہ رجب اور رمضان کا یہ جو درمیانی مہینہ ہے جسے ہم شعبان کہتے ہیں، اور عام طور سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، اس کی برکت سے، اس کے فیض سے، اس کی قیمتی لمحات سے لوگ کیا ہے غافل رہتے ہیں، تو اسی لیے میں اس میں کیا ہے روزہ رکھتا ہوں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سال بھر کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پہنچائے جائیں تو میں روزے سے ہوں، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت ہے، یعنی بعض ایام میں انسان کے اعمال بڑھ جانے چاہیے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں اپنی محنت بھی بڑھا دینی چاہیے اور خاص اعمال کرنے چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ خاص اوقات یا ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ غافل ہوتے ہیں، ان غفلت والے ایام میں اعمال کرنا زیادہ نیکی ہے۔ تہجد کا جو مقام ہے، جو فضیلت ہے، فرض نماز کے بعد جو سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے، فضل والی نماز ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے نا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لوگ غافل رہتے ہیں، اس وقت پوری دنیا سوئی رہتی ہے، اور آپ اٹھے، اللہ کے روبرو کھڑے ہوئے، اور آپ جو ہے اللہ کے آگے روئے، گڑگڑائے، اور آپ نے نماز پڑھی، توبہ کی، استغفار کی۔ تو گویا کہ جو غفلت کے اوقات ہیں ان میں عبادت کرنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے اور بڑے فضل کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے۔
صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا معمول یہ تھا کہ رکھتے تو لگاتار رکھتے جاتے تھے، چھوڑتے تو لگاتار چھوڑتے جاتے تھے، لیکن شعبان کا ایک مہینہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے لگاتار روزہ رکھتے نہیں دیکھا گیا سوائے شعبان کے، شعبان کے مکمل روزے۔ ایک اور حدیث تھوڑی سی ملتی جلتی ہے کہ یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان، کہ اس قدر یعنی پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے کہ روزہ رکھتے رکھتے پورا مہینہ ختم ہو جاتا اور رمضان آ جاتا، رمضان کے روزوں کو اس سے ملا دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لگاتار 2 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ روزے رکھے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ فضیلت کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہے۔ فضیلت کے 2-3 اسباب جو صحیح اقوال سے ثابت ہیں، ان میں ایک تو دیکھیے یہ ہے کہ 15ویں شب ہے، 15ویں شب کی کچھ فضیلت تو ہے، لیکن 15ویں شب میں، شعبان کی 15ویں شب میں کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جس کا زیادہ تر تعلق موضوع حدیث سے ہے اور دین کے یعنی اصل سے اس کا تعلق بہرحال نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ میں کسی اور مجلس میں گفتگو کروں گا، باقاعدہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جو صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کہ چاند کو دیکھنے کی بڑی اہمیت فرمائی اور دعا بھی فرمائی۔ پہلی دعا کیا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہم کو رمضان ملا، رمضان میں ہم کو پہنچا، رمضان نصیب فرما۔ گرچہ اس میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، کہا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن یہ ہے کہ متن کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے ضعیف ہو، لیکن متن کے اعتبار سے صحیح ہے، سند کے اعتبار سے اس میں ضعف ہے۔ متن کے اعتبار سے اس لیے کہ بہرحال صحابہ کرام کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کی جستجو فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کے لیے آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے رمضان کی جستجو کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم کو رمضان ملائے، اور اگلے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے جو توفیق دی ہے عبادت کی، نمازوں کی، روزوں کی، اس کو قبول فرما۔ تو پورا کا پورا سال رمضان کی تگ و دو میں، رمضان کے شغف میں، رمضان کی فکر میں گزرتا تھا۔ تو اس لیے سند کے اعتبار سے اس میں بعض جو ہے وہ لوگوں نے کلام کیا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن متن کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بہرحال یہ حدیث صحیح ہے۔ چونکہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور جب بھی موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان ملائے، رمضان کی برکتوں سے ہم کو جو ہے مالا مال فرمائے۔ تو ایک تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ دوسری ہمیں یہ ملتی ہے حدیث جو حسن درجے کی ہے، صحیح حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو کیا کہتے تھے کہ احصروا ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان شعبان کے چاند کو گنو، شعبان کے چاند کو گنو کا مطلب اس کو دیکھو، روزانہ اس کو تلاش کرو، یعنی شعبان کے ایام کو، رجب کے ایام کو دیکھو کب ختم ہو رہے ہیں، اور شعبان کا چاند دیکھو تاکہ اس سے رمضان کی تیاری تیز کی جا سکے۔ رمضان کے استقبال میں، رمضان کے لیے جو تیاریاں کرنی ہیں جسمانی طور سے، روحانی اعتبار سے، اس کے لیے انسان کمر بستہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے صحابہ کو حکم تھا کہ رمضان کے لیے شعبان کے مہینے کو گن کر رکھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان، شعبان کا روزہ۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی، لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے، کیسے ویلکم کریں۔ جس طریقے سے انسان نماز کے لیے آتا ہے اور فرض کے لیے اپنے آپ کو ایک تمہید دیباچے کے طور پہ پریپیئر کرنے کے لیے سنت پڑھتا ہے نا، فجر کی 2 رکعت پہلے ہیں، ظہر کی 4 رکعت پہلے ہیں اور 2 بعد میں ہیں، اسی طریقے سے ہم مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں۔ یہ جو سنتیں ہیں یہ گویا کی جو چھوٹی ہوئی جو کمیاں ہوتی ہیں ہماری فرائض کی، اس کو پورا کرتی ہیں، اور گویا کی فرض
کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں اس سے پہلے. اسی طریقے سے یہ جو شعبان کا روزہ ہے فرض روزے کی تیاری کے طور پہ یا اپنے آپ کو ہم تیار کر رکھیں اس لیے جو ہے یہ روزہ گویا کہ رکھا جاتا ہے. تو ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں, بہت ساری روایتوں میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کثرت سے روزہ رکھا اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا امت کے لیے مکروہ کہا گیا. باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی النصف الثانی من شعبان, کہ شعبان کے آدھے دن گزرنے کے بعد نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے. امام ترمذی نے باقاعدہ اس کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا, کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے, نصف شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو. امت ایمانی لحاظ سے بہرحال نبی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتی, تو اس لیے ہمیں منع کیا گیا کہ اگر ہم پورے مہینے روزہ رکھیں گے جو کہ نفل ہے تو ظاہر بات ہے کہ پورے مہینے رکھتے رکھتے ہم تھک جائیں گے. وہ رمضان کا استقبال ہم نہیں کر سکتے, وہ اچھے انداز سے فرض روزوں کی ادائیگی ہم نہیں کر سکتے. اس لیے اس مصلحت کی وجہ سے ہمیں منع کیا گیا کہ آپ آدھے شعبان کے بعد آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن یہ مناہی جو ہے حرام درجے کی نہیں ہے. بعض لوگ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں, منڈے اور تھرسڈے کا سنت ہے, پابندی سے آپ ہمیشہ رکھتے آ رہے ہیں تو بے شک آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی پیر کا روزہ نہیں رکھا اور کبھی آپ نے جمعرات کا روزہ نہیں رکھا, اب آپ کا شوق یہ ہوا ہے کہ نہیں شعبان کے آخری میں ہم روزہ رکھیں گے, تو اس چیز کی بہرحال اجازت نہیں, وہ چیز مناسب نہیں ہے. ایام بیز آتے ہیں جو 13, 14, 15 یعنی جو روشن دن کے روزے ہوتے ہیں. بیز مانے ہوتے ہیں روشن دن, یعنی وہ 3 ایام جس میں چاند بالکل افق پر ہوتا ہے, سامنے روشن ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے اور روایتوں میں آتا ہے کہ سفر وغیرہ میں, کچھ محاذ وغیرہ میں اللہ کے رسول کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو ان ایام میں ان روزوں کی تکمیل کرتے تھے. جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی ہمیں ان کو بتانا چاہیے اپنے گھر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کا ساتھ دیتے ہوئے امہات المؤمنین روزہ رکھا کرتی تھی. اپنے چھوٹے ہوئے ایام خاص کے جو روزے ہوتے تھے ان کی تکمیل کیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے, صحابیات کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے, امہات المؤمنین کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں بھی اور ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو بتانا چاہیے کہ اس سنت کو ہم زندہ کریں اور جو ایام ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں 15 تک ان ایام میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں. اس کے علاوہ جو بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے. صدقہ ہے, خیرات ہے, اس میں روزہ سر فہرست ہے, نمبر 1 پہ, کیونکہ ثواب کے لحاظ سے اس کا بہرحال ثواب بہت زیادہ ہے, اجر بہت زیادہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. فَإِنَّهُ يَصُومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, ان ایام کی قدر کو سمجھنا چاہیے. ہمیں ان ایام میں ہمیں اپنے اوقات کو منظم کر کے اچھے انداز سے گزارنا چاہیے تاکہ ہم روحانی طور سے رمضان کے استقبال کے قابل ہو سکیں. اور رمضان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے, تندرستی دے, ایمانی لحاظ سے بھی ہم کو مضبوط کر کہ ہم بھرپور انداز سے استقبال کر سکیں رمضان کا, اور ہم کو رمضان کی سعادتوں سے ہم کو خوب مالا مال فرمائے, اور رمضان میں جو توفیق ہم کو ملے اس کو قبول بھی فرما لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی رمضان نصیب فرمائے اور آپ کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ کیا نام ہے مصیبت میں ہیں, پریشانی میں, اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.